اس چیز کا ہم عزم کر کے اٹھیں، اس چیز کا ہم ارادہ کر کے اٹھیں کہ جو شریعت کے فرائض ہیں، دیکھیں ایک تو نفلی احکام ہوتے ہیں، مستحبات ہوتی ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے حرام. فرائض کی پابندی ہو اور حرام سے بچیں، یہ کم سے کم درجہ ہے شریعت کا. حدیث میں آتا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. سب سے بڑی عبادت حرام سے بچنا ہے. اس حرام میں جھوٹ بھی آتا ہے، اس حرام میں غیبت بھی آتی ہے، اس حرام میں خیانت بھی آتی ہے، اس میں کرپشن بھی آتی ہے، اس میں دھوکہ، فراڈ، دو نمبری، جال سازی، کسی کا حق دبانا، بہن کا حق دبانا، کسی کو ستانا، کسی پہ ظلم کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سارے حرام کام ہیں. ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جو فرائض ہیں کہ نماز فرض ہے، تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آدمی اگر اس نے جم جانا ہے تو وہ صبح جاگ جاتا ہے 5 بجے 6 بجے کہ میں نے جم جانا ہے، لیکن اگر اس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو فجر کی نماز کے لیے اس کی آنکھ. تو یہ فلسفی، یہ لاجک آپ کو اسکول کے بارے میں کیوں نظر نہیں آتی کہ جب آپ اسکول کے لیے جگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی یہ کہے کہ اسکول کے لیے ابھی نہ اٹھائیں، جب بچے بڑے ہوں گے تو خود ہی سیکھ جائیں گے، تو آپ کیا کہیں گے آگے سے کہ بچے کی یہی عمر ہے سیکھنے کی، بچے کی اسکول کی یہی عمر ہے، اگر یہ عمر نکل گئی پھر نہیں سیکھے گا. تو بھائی نماز سیکھنے کی بھی یہی عمر ہے، اگر اس عمر میں نہ سکھائی تو پھر 25-30 سال کا ہونے کے بعد آپ سکھائیں گے، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. پھر آپ آئیں گے مولوی صاحب کے پاس کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، مجھے تعویذ لکھ کر دیں. اب مولوی صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہو تو الگ بات ہے، لیکن تعویذوں سے کوئی نمازی نہیں بنتا، دم درود سے کوئی نمازی نہیں بنتا. تربیت سے لوگ نمازی بنتے ہیں، تربیت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تربیت سے لوگ صدقہ ادا کرتے ہیں. اب اگر ایک آدمی کی، ایک بچے کی 30 سال تک تربیت نہیں ہوئی، بچی ہے اس کو آپ نے بچپن سے پردے کی ترغیب نہیں دلائی، اس کو آپ نے حجاب کی اہمیت نہیں بتائی، اس کو آپ نے اپنی معاشرتی مشرقی اقدار اور روایات نہیں سمجھائی، اور جب وہ 25 سال کی ہو جاتی ہے، 20 سال کی ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا حجاب کرو، پردہ کرو، نامحرم لڑکوں سے باتیں نہ کرو، وہ آپ کی بات نہیں مانتی. پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آتے ہیں مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں میرا بیٹا نماز پڑھنے لگ جائے، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی 35 سال آپ نے ان کو نہیں نماز کا نہیں کہا تھا نا، ابھی کم از کم 10 سال ان کو بولیں تو صحیح، 10 سال تو بولیں. چاہیے تو یہ تھا کہ 35 سال نہیں بولا، 35 سال بولیں، اس کے بعد رزلٹ چیک کریں کہ دونوں برابر ہو گئے، اب نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. تو ہم ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچوں کو آپ نے جس فیلڈ میں بھیجنا ہے، آپ نے جو اس کو پڑھانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، سائنٹسٹ بنانا ہے، جو آپ نے بنانا ہے، مسلمان اس کو پہلے بنائیں. وہ اگر مسلمان ڈاکٹر ہوگا نا لوگوں کو لوٹے گا نہیں، اگر مسلمان انجینئر ہوگا وہ لوگوں کو لوٹے گا نہیں، اگر مسلمان سائنٹسٹ ہوگا وہ لوگوں کو لوٹے گا نہیں. اور اگر آپ نے تعلیم دی، تربیت نہیں دی، تو ہمارے معاشرے میں جتنا فساد ہے، ہمارے معاشرے میں جتنی کرپشن ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں نے کی ہے، جاہلوں نے نہیں کی. ہمارے ملک کو جو لوٹا ہے تو ان پڑھ اور جاہل لوگوں نے لوٹا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ لوٹتے ہیں. ہمارے جتنے آفیسر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے محکموں میں، یہ سارے ان پڑھ اور جاہل ہیں. جتنے محکموں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے سارے پڑھے لکھے ہیں. جو CSS پاس کر کے جاتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے؟ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. پھر کیوں رشوت لیتے ہیں؟ پھر کیوں غریب کا حق دباتے ہیں؟ پھر کیوں وہ قانون کو توڑنے کے لیے خود آپ کو رستے بتاتے ہیں پیسہ لے کر؟ اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی. ان کو آپ نے تعلیم دی ہے، تربیت نہیں دی. شریعت کی نظر میں تربیت مقدم ہے، تعلیم سیکنڈ درجے کی چیز ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں بچہ پڑھ جائے کسی طرح، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہماری بلا سے، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے ہماری بلا سے، جناب محلے میں لڑتا جھگڑتا ہے ہماری بلا سے، وہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے جناب ہماری بلا سے، وہ شیشے کا عادی ہو گیا ہماری بلا سے. پر ڈگری ہونی چاہیے اس کے پاس. تو بھائی یہ ڈگری نہ آپ کے کام آئے گی، اس سے آپ کا بھی فیوچر نہیں بننا. جس اولاد کی تربیت نہیں ہوتی وہ ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کرتی.
تو اس چیز کو ہمیشہ سے ذہن میں بٹھا کے رکھیں. آپ کا بچہ، آپ کی بچی جس فیلڈ میں جانا چاہتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ فیلڈ بہتر ہے، یا وہ بچہ خود سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ فیلڈ بہتر ہے، تو یہ تو اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے رشوت نہیں لینی، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی، آپ نے بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے. یہ انسانیت تو سکھائیں نا کم از کم. اگر ہم یہ نہیں کرتے اور صرف نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ جناب ہمیں کرپشن سے فری پاکستان چاہیے، سے نو ٹو کرپشن، بولتے رہیں قیامت تک بولتے رہیں، کبھی بھی کرپشن ختم نہیں ہوگی. کچھ عملی اسٹیپس آپ کو لینے پڑیں گے، کچھ عملی اقدام کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے اہم کردار والدین کا ہوتا ہے. سب سے اہم کردار کہ آپ ان کی تربیت کریں، ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دلوائیں. اگر ان خطوط پہ ہم بچوں کی تربیت کریں گے، کل کو جب یہ بچے بڑے ہو کر سوسائٹی میں جائیں گے، معاشرے میں جائیں گے، تو ایک اچھا رول پلے کریں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. آپ کو دیکھ کے ان کو سکون آپ کے دل کو محسوس ہوگا کہ میرا بچہ اچھا کام کر رہا ہے، میرا بیٹا کسی اچھی پوسٹ پر ہے اور وہ شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. وہ بھی اولاد ہوتی ہے کہ ماں باپ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، کوئی یہ نہ پوچھ لے اس کا ابا کون ہے، اور وہ بھی اولاد ہوتی ہے جس کے والدین خود جا کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. تو اس کی کوشش کریں اور اولاد کی صحیح تربیت کی کوشش کریں، شریعت کے فرائض پر عمل کی کوشش کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانے کی پہلے دن سے کوشش کریں. اگر انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں.